السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي مدحته القائل يحيي نعماءه العاتون ولا يأتي حق يدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأعجبين، سيما الإمام المبين بقية في الأرضين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وأصدق الصادقين وقوله الحق فانتظروا إني معكم من المنتظرين. معزز محترم ناظرین کرام اور سامعین بالاحترام، دنیا کے مختلف گوشوں میں ہم سب اس وقت اس ماہ مبارک رمضان کی سعادتوں اور اس عظیم مہینے کی برکتوں سے جڑ رہے ہیں اور برکتی پروردگار کو حاصل کر کے اپنی اس زندگی کو کہ جس زندگی کو پروردگار نے دنیا میں ہمارے لیے دیا ہے اس زندگی کو سرفراز کر رہی. یہ بہت عظیم سعادت ہے کہ اس عظیم مرتبت مہینے میں ہم سب اپنے آقا، اپنے سید و سردار، اپنے مولا سرکار ولی عصر تعالی فرج و شریف کا ذکر اور ان کی یاد میں اپنا یہ وقت بسر کریں. ماہ مبارک رمضان میں شبہائے قدر میں انسان جس موقع کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر دعا کرتا ہے، سب سے بڑی تمنا اور سب سے آرزو یہی ہوتی ہے کہ پروردگار اس کی ظہور امام میں عجیل کی بات کو ضرور قبول کر لے. دنیا کے تمام مؤمنین، دنیا کے تمام پسند، دنیا کے تمام عدل دوست افراد اپنے اس آخری منشی کا انتظار کر رہے ہیں کہ جن کے آ جانے کے بعد بشریت کو نجات مل جائے گی، جن کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد ساری دنیا میں عدل و انصاف ہوگا. اور پھر انتظار کے مرحلے میں نہ صرف اپنے بلکہ غیر بھی انتظار کر رہی بقیہ قومیں، بقیہ ملتیں، بقیہ فکر رکھنے والے افراد بھی اس انسان کا انتظار کر رہے ہیں ان کے بعد دبی ہوئی انسان، کچلی ہوئی انسانیت، ظلم و تشدد کا شکار انسانیت ایک دفعہ پھر سے سر اٹھا کر عزت کے ساتھ زندگی گزارے گی. اور ظاہر ہے کہ جب انتظار کی بات ہے اور اس انتظار میں مختلف اور بقیہ برابر سے انتظار کر رہے ہیں، تو میں نے جس آیے شریفہ کو پیش کیا ہے وہ آیے شریفہ ہے جس میں صرف انسانوں کے انتظار کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ
جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ خالق جس کے سب مخلوق ہیں، وہ بھی انتظار کر رہا ہے۔ صرف انتظار نہیں بلکہ اس انتظار کا اعلان ہو رہا ہے، اس انتظار کے بارے میں دوسروں کو خبر بھی دی جا رہی ہے، دوسروں کو مطلع بھی کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ایسا بنا کہ انتظار کے مرحلے میں کچھ لوگ اکیلے ہی ہیں، انتظار کے مرحلے میں وہ پروردگار وہ خالق بھی ان انتظار کرنے والوں کے ساتھ ہے جو کسی نہ کسی منزل میں آ کر انتظار کر رہی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہ سب یہ ہے کاش کہ اللہ کی طرف سے کوئی آیت آ جاتی۔ قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ صرف اور صرف غیب کا علم ذات پروردگار کے پاس، فن تم سب انتظار کرو، تم سب منتظر، انی معکم من المنتظرین، میں یقیناً ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے کیونکہ اس مفہوم کی اور بھی آیتیں ہیں، لیکن یہ مفہوم ہے کہ جس میں پروردگار بڑے مثبت انداز میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اللہ کی بات میں انتظار میں خود قرار دے رہے ہیں، منتظر ہیں، اور اللہ نے ان کے ساتھ خود کے ہونے کا بھی اعلان کیا ہے۔ بڑا اہم مرحلہ ہے، اس پر ظاہر ہے کہ چونکہ گفتگو میری اس مرحلے میں نہیں ہے، مرحلے کی طرف جانا ہے، آگے پڑھتے ہو اس بات اچھی طرح محسوس کرنا ہے کہ یہ انتظار اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ پروردگار کسی اور کے ساتھ خود کو قرار نہیں دے رہا ہے۔ اگر خود کو کسی کے ساتھ قرار دے رہا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ جو انتظار کے ساتھ کہ جو انتظار کے مرحلے میں ہوتے ہوئے خود کو منتظر قرار دے رہی ہیں، اور پھر جب دنیا میں ملتا ہے روایات کی دنیا میں یوں تو تمام کی تاکید ہے۔ آپ دیکھیں تاکید قرآن مجید پڑھنے کی کتنی تاکید، ہر روز پڑھنے کے روزے کی کتنی تاکید، ان سارے درمیان اگر دیکھا جائے تو ایک عمل ہے کہ اس کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، ایک عمل ہے کہ جس کو سب سے زیادہ پروردگار نے پسند کیا ہے، اس لیے فضیلت یہی ہے کہ نگاہ پروردگار میں وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے۔ میں ایک روایت موجود جلد نمبر 13 ارشاد رب العزت ہے کہ ارشاد خاطب صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ارشاد گرامی کر کے فرمایا کہ افضل اعمال فی انتظار الفرج من اللہ، میری امت کے اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت انسان اللہ کی بارگاہ سے فرج اور کشادگی کے آ جانے کا انتظار کرے۔ فرج جو آخری ایمان کی ضرورت ہے انسان کو میسر ہونے والا ہے، یہ فرج وہی ہے کہ جو آخری ایمان بعد انسان کو ملنے والا ہے، اس کا انتظار کرنا دنیا میں سب بڑا عمل ہے۔ وہ کے زمانے عربوں کے درمیان اسی زمین میں مکہ معظمہ میں مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی تھیں، نہ جانے کتنے تہہ تیغ کر دیے گئے، شدید گرمی کے زمانے میں آگ میں ڈالی گئی، اس کے باوجود انتظار ہو رہا کہ اللہ کی طرف سے فرج آ جائے، انتظار ہو رہے کہ اللہ کی طرف سے آسانیاں ہو جائیں۔ کب؟ جب اللہ کا آخری نمائندہ کی آخری اجت زمین پہ آئے
تو وہ انسان کل تک پریشان خوشحال ہو جائے، کل تک دبایا گیا تھا وہ سربلند ہو جائے، وہ جو کل تک نا انصافیوں کا شکار تھا وہ عدل و انصاف سے ہمکنار، جو انسان کا انتصار ہے وہ اعمال کی دنیا میں سب سے بڑا عمل آیا، وہ عمل ہے جس کو سب سے زیادہ فضیلت والا قرار دیا گیا۔ اور یہیں پر بات مکمل نہیں ہوئی، ایک عام انسان سے اگر دریافت کی جائے تمہاری نگاہ میں کون سی عبادت سب سے عظیم ہے، اس کی عبادت سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، کون سی عبادت ہے جس فضیلت نگاہ میں سب سے زیادہ ہے، انسانوں کا نماز کے لیے کہے گا کہ سب سے بڑی عبادت، کوئی روزے کے لیے کہے گا کہ سب سے اہم عبادت، حج کا تذکرہ کرے گا کہ اللہ کا انسان چلا جائے سب سے بڑی عبادت یہ ہے، کوئی جہاد کے لیے کہے گا کہ انسان اپنی جان کو اللہ میں قربان کر دے، سب سے عبادت یہ ہے، لیکن انسانوں کا سوچنا اور ہے، اللہ رسول کا بیان کرنا اور انسان اپنی فکر، اپنے جذبے، اپنے احساسات کی بنا پر، اپنی پسند کی بنا پر کسی شے کو سمجھتا ہے، کسی شے کو اچھا نہیں سمجھتا، لیکن اللہ کا رسول اگر بتائے تو یہ وہ قول ہوگا جو بارگاہ رب العزت سے آیا ہوگا، لسان پیغمبر جاری ہوا ہوگا اور امت کی ہدایت کے لیے مکمل پیغام ہوگا۔ آئیے چلے بزم رسالت میں خاطی مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، افضل العباد نار الفرج، سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ انسان فرج کا انتظار، سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آخری امام کے ظہور کا انتظار کرے۔ انسان روز کرنے والا انسان، حج پہ خود کو پہنچا دینے والا انسان، ہاتھ میں حاضر ہونے والا یہ مومن جب عمل کی دنیا میں، جب عبادتوں کی دنیا میں دوڑائے تو جانتا ہے کہ سب سے بڑی عبادت ہے آخری امام کے انتظار ہے۔ اب سوال سے شروع ہوتا ہے کہ جس کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا ان عبادتوں کے درمیان واقعاً اس انتظار ہم کو اتنی حاصل ہے کہ ساری عبادتوں کے اس سب سے اہم قرار دیا جائے، ساری عبادتوں کے درمیان اس کی اہمیت سب سے زیادہ قرار پائے، ساری عبادتوں کے درمیان سب سے پسندیدہ عمل انتظار قرار دیے جائے۔ نماز جو اتنی اللہ کی پسندیدہ، اگر یہ قبول تو بقیہ سارے اعمال اتنی زیادہ اہمیت رکھنے والی نماز کیا اس سے زیادہ اہمیت پیدا کر سکتی ہے کوئی چیز؟ ہاں، اگر اس سے زیادہ اہمیت ہے تو پھر یہ انتظار کی ہے، اس سے زیادہ اگر کسی شے کی اہمیت ہے تو اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے منتظر قرار پانے کی ہے۔ پھر سوال کہ کیوں اتنی اہمیت؟ آخر وجہ کیا ہے؟ انتظار اتنی اہم شے ہے کہ اس کو ساری عبادتوں سے افضل کہا جائے؟ کیا انتظار اتنی اہم شے ہے کہ اس کو سارے اعمال پہ مقدم کر دیا جائے، سارے اعمال میں سب سے آگے اس انتظار کو قرار دیا جائے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس سبب ہمیں تلاش کرنا ہے اور گفتگو کو مکمل کر دینا ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، جو اس انتظار کی عظمت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خود بخود جواب ذہنوں تک پہنچ جائے گا کہ اتنی زیادہ اس انتظار کی جو عظمت بیان کی گئی ہے، وہ عظمت اگر روایات کی دنیا میں نہ دوڑائی جائے اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ ان سب کو جب جمع کیا جائے تو حدیث پیغمبر میں نے عرض کی کہ انتظار افضل اعمال ہے، انتظار افضل العبادہ ہے، وہ خود بخود واضح ہو جائے گا۔ میں عرض کروں، اسی بحار الانوار روایت موجود ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا
ارشاد گرامی قدر ہے، مولا فرماتے ہیں کہ منتظر کی عظمت کیا ہے. فرماتے ہیں ہوا منزلت من القائم فی صلاته، یہ انسان جو انتظار کر رہا ہے وہ گویا آخری امام کے خیمے میں امام کے ساتھ موجود ہے، وہ درجہ رکھتا ہے. ثم سکت کے بعد مولا کے لیے خاموش، ثم قال پھر فرمایا، یعنی روایت ابھی مکمل نہیں ہوئی، مولا نے اب اس کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا کہ کمن کانا مع رسول اللہ، صرف آخری امام کے ساتھ ہونے کا درجہ اور رتبہ اس منتظر کا نہیں ہے، بلکہ اس انسان کی عظمت یہ ہے کہ انسان آخری رسول، جو رسول خاتم ہے، جو سید ہیں، ان کے ساتھ ہونے کا رتبہ حاصل. دوسری روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ طارق بسیفہ فی سبیل اللہ، یہ وہ انسان ہے جو گھر میں بیٹھ کر انتظار کر رہا ہے، لیکن اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ اس انسان کے جیسا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں تلوار دشمنوں پہ بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا. اسی روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کمن مع رسول اللہ بسیفہ، یہ وہ انسان ہے کہ جو رسالت کے رکعت میں رہتے ہوئے حضور اکرم کی طرف سے دفاع کر رہا ہے، ڈیفنس کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انتظار کر رہا ہے. ایک اور روایت میں فرمایا کہ بمنزلۃ المجاہد بین یدی رسول اللہ، یہ رسالت معاب کی نگاہوں کے سامنے، نظروں کے سامنے دشمن سے جہاد کر رہا ہے، اتنا بڑا رتبہ رکھتا ہے صرف اپنے اس انتظار کی بنا پر. اگلی روایت میں فرمایا کہ بمنزلۃ من استشہد مع رسول اللہ، جو رسالت معاب کے ساتھ رہتے ہوئے درجہ شہادت کو حاصل کر لے، اس کا رتبہ مل جاتا ہے اس انسان کو جو آخری امام کے انتظار کے لیے اپنے وقت کو اس انداز میں منظم کر رہا ہے کہ بس سوچتا ہے کہ امام اب آ جائے اور فوراً اس دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو جائے. ایک اور روایت میں فرمائے کہ بمنزلۃ من کان قاعدا تحت لواء القائم، وہ انسان جو انتظار کر رہا ہے وہ اس انسان کے جیسا ہے کہ جو اپنے آخری امام کے پرچم تلے بیٹھ کر امام کی خدمت میں مصروف ہے. اس کے معنی ہے کہ جو انتظار کی عبادت میں مصروف ہے وہ اتنے درجات رکھتا ہے. یہ میں نے 7 روایتیں عرض کی کہ وہ آخری امام کے خیمے میں موجود ہے، وہ رسالت معاب کے ساتھ موجود ہے، وہ اللہ کی راہ میں تلوار اٹھا کر جہاد کر رہا ہے، وہ رسالت معاب کے رکعت میں حضور اکرم کی طرف سے دفاع کر رہا ہے، وہ رسالت معاب کے سامنے جہاد کر رہا ہے، وہ رسالت معاب کے ساتھ رہتے ہوئے درجہ شہادت پا رہا ہے. وہ انسان اپنے آخری امام کے پرچم تلے بیٹھ کر ان کی خدمت میں مصروف ہے. اتنے درجات مل رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انتظار کی عبادت میں ہے. ساری عبادتوں کے درمیان اس انتظار کو اتنی اہمیت اللہ نے دی، اتنی زیادہ اس کی نگاہ میں قدر ہے اس کی کہ انسان 14 صدیاں بیت جانے کے باوجود آج بھی اگر چاہے تو حضور اکرم کی طرف سے دفاع کا ثواب حاصل کر سکتا ہے. اتنی مدت بیت جانے کے باوجود اگر انسان چاہے تو رسول اللہ کی لشکر میں رہتے ہوئے درجہ شہادت پر فائز ہو سکتا ہے. اگر انسان چاہے تو اس دور میں بھی اپنے زمانے کے امام کے ساتھ ہونے کا شرف حاصل کر سکتا ہے. کیوں؟ انتظار کی بنا پر. لیکن سوال تو ابھی بھی باقی ہے کہ کیوں اتنا شرف اللہ نے اس انتظار کو دیا؟ کیوں آخری امام کا انتظار اتنی عظمت رکھتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کوئی تو ایسی بات ہے کہ اتنی اہمیت روایات کی دنیا میں اس انسان کو دی گئی ہے کہ جو انسان اپنے امام کا انتظار کر رہا ہے. بظاہر جو ہمارے ذہنوں میں تصور ہے، اس تصور کی بنا پر انسان کا انتظار ایک جمود کی شکل میں ہوتا ہے،
ایک ٹھہراؤ کی شکل میں ہوتا ہے. انسان یہ سوچتا ہے کہ میں رکا ہوا ہوں, میں ٹھہرا ہوا ہوں, میں تو کوئی کام نہیں کر رہا ہوں. تو جب انسان کوئی کام نہیں کر رہا تو پھر ثواب کیوں؟ جب انسان کوئی عمل نہیں کر رہا تو سارے اعمال سے بہتر کیوں؟ جب کوئی عبادت نہیں تو عبادتوں سے بہتر کیوں؟ یہ سوال ذہنوں میں ضرور پیدا ہوتا ہے. اسی کا جواب تلاش کرتے ہوئے بات کو ختم کیے دیتا ہوں. آپ اگر غور فرمائیں, انتظار جب بھی کسی انسان کی زندگی میں آتا ہے تو یہ انتظار 3 زمانوں کو ساتھ لے کر, 3 پیریڈز ہوتے ہیں کہ جن کو ساتھ میں لے کر آتا ہے. انسان جب انتظار کرتا ہے تو اس انتظار میں ایک پاسٹ یعنی ماضی ہوتا ہے, ایک پریزنٹ یعنی حال ہوتا ہے, ایک فیوچر یعنی مستقبل ہوتا ہے. یہ 3 چیزیں جب مل جاتی ہیں تب انسان کے لیے انتظار کا مرحلہ آتا ہے. میں اپنی بات کو اپنے سامعین کے ذہن تک پہنچا دوں ایک مثال کے ذریعے سے. آج کے دور میں بھی اور گزشتہ زمانے میں بھی معمولاً ایسا ہوتا اور بہت سارے کلچرز میں آج بھی یہی صورتحال ہے. شاید ہو سکتا ہو کہ بعض کلچر صورتحال کچھ مختلف ہو, لیکن میں جس کلچر میں ہوں اس کلچر کی بات کر رہا ہوں جو اردو زبان کا کلچر ہے. اس کلچر میں جس موقع کے اوپر انسان کی شادی ہونی ہو, اس شادی میں ساری رسومات جو اصل شادی کے موقع پہ انجام پانی ہے, نکاح ہونا ہے, ولیمہ ہونا ہے, وہ ساری تو ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں دولہا اور دلہن دونوں شریک ہوتے ہیں. لیکن اس شادی کی رسومات کی ادائیگی سے پہلے کا جو مرحلہ ہوتا ہے, اس مرحلے میں اردو زبان کے کلچر میں معمولاً دولہا شامل نہیں ہوتا. سب شامل ہوتے ہیں لیکن دولہا شریک نہیں ہوگا. جیسے مثال کے طور کے اوپر جس موقع کے اوپر لڑکی کے گھر جائیں گے, گفتگو کرنی ہے, تو اب لڑکے کے والدین جا رہے ہیں, خاص رشتہ دار جا رہے ہیں, خود لڑکے کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا. یا ایک موقع وہ بھی آتا ہے کہ جس موقع پر لڑکے کے والدین لڑکی کے والدین کے گھر جائیں گے اور پھر جا کر تاریخ رکھی جائے گی کہ فلاں تاریخ, فلاں دن, فلاں وقت پر ہم آئیں گے برات لے کر, دولہا ہمارے ساتھ ہوگا. پھر اس بزم میں شادی ہوگی, وہاں کے اوپر عقد منعقد ہوگا. اسی بات اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر کے اس مثال کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ سوچیں, ایک مرحلہ آتا ہے کہ جس دن اب لڑکی والوں کو یہ معلوم ہے کہ آج رات میں لڑکے والے مثلاً ایک بس جو تقریباً 50, 60, 55, 65 آدمیوں سے بھری ہوتی لوگوں لے کر آج رات میں آنے والے ہیں, اور پھر آج عقد کا یہ پروگرام, یہ عقد کے مراسم منعقد ہونے والے ہیں. خود لڑکا نہیں آئے گا لیکن لڑکے کی طرف سے جو ذمہ دار افراد آئے تھے, اب ان کی کہی ہوئی بات, نتیجہ یہ ہے جو لوگ لڑکے کی طرف سے خبر لے کر آئے تھے, تاریخ رکھی گئی تھی, دن مقرر کر دیا گیا تھا, وقت فکس ہو گیا تھا, یہ ساری چیزیں لڑکے نے خود آ کر نہیں بیان کی تھی, دولہا نے خود آ کر نہیں کہا تھا, لیکن اس کی طرف سے نمائندے آئے تھے یا جن لوگوں نے آ کر یہ خبر دی تھی کہ فلاں تاریخ, فلاں وقت اور فلاں موقع کے اوپر یہ عقد کا پروگرام منعقد ہونا ہے, ان کا اعتبار کتنا ہے یہ اس دن دکھائی دیتا ہے جس دن اس شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں. صبح میں اپنی ساری تیاریاں ہو رہی ہیں, بازار سے سامان خرید کے لایا جا رہا ہے, کھانے کی تیاری شروع ہو چکی ہے, مثلا کھانا بنا آ چکا ہے, مثال کے طور پر کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں, مثلا میز بھی لگا دی گئی ہے. طرح سے لوگوں نے زبان دی تھی کیا کہ اعتبار پیدا ہو گیا تھا, اس طرح سے ان لوگوں نے یہ بات
کی تھی کہ ان لوگوں کو مکمل بھروسہ تھا، لہذا بنا پر ان لوگوں نے پوری تیاری شروع کی تھی۔ میری بات کی طرف آپ متوجہ ہو گئے، یعنی اگر کسی موقع کے اوپر انسان تیاریاں کرنے میں مصروف ہوتا ہے تو پھر ان لوگوں کی زبان پہ بھروسہ ہوتا ہے جن لوگوں نے اس پروگرام کی خبر دی تھی، ان لوگوں کے قول پر اعتبار ہوتا ہے جنہوں نے اس پروگرام کے بارے میں انفارم کیا تھا۔ اور اسی لیے اب تیاریاں بھی شروع ہیں۔ اگر رات میں 9 بجے پروگرام ہے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ 9 بجے پتیلی چڑھائی جائے اور اس میں کھانا تیار کیا جانے لگے، ایسا نہیں ہے کہ 9 بجے روٹیاں پکنی شروع ہو، ایسا نہیں ہے کہ 9 بجے کرسی لگائی جائے، ایسا نہیں ہے کہ 9 بجے اسٹیج سجایا جائے، ایسا نہیں ہے کہ 9 بجے دولہا کا کیا جائے، ایسا نہیں ہے کہ 9 بجے دولہا کے لیے صحنے کا انتظام کیا جائے۔ یہ ساری تیاریاں ہیں جو اس دن صبح سے یا 1-2 دن پہلے سے یا 1 ہفتہ پہلے سے شروع ہو چکی ہیں۔ لباس تیار ہونا چاہیے، کھانے والے کو آرڈر کر دیا جانا چاہیے، کرسیاں بھی لا کے لگا دی، یہ سارے کام ہیں جو صبح سے شروع ہو چکے ہیں اور تیاری مکمل ہو رہی ہے۔ یہ پریزنٹ ہے، اور پھر فیوچر کیا ہے، مستقبل کیا ہے۔ تیاری اس طرح سے ہو کہ جیسے ہی 9 بجے وہ لوگ بس میں بیٹھ کر پہنچے تو اب ان کو انتظار نہ کرنا پڑے، ان کی خدمت میں چائے پیش کر دی جائے، انتظار نہ کرنا پڑے، ان کے لیے سارا مجمع انتظار میں بیٹھا ہو اور مکمل طور کے اوپر تیاریاں ہو چکی ہوں۔ اس طرح سے ایک شادی ہے کہ جس شادی میں پاسٹ کو اگر دیکھا جائے تو جن لوگوں نے دن تاریخ بتایا تھا ان کی زبان کا بھروسہ بھی سامنے آتا ہے، جب پریزنٹ کو دیکھا جائے تو پھر والے عقد کی تیاری بھی سامنے آتی ہے، اور جب فیوچر کو دیکھا جائے تو پھر رات میں 9 بجے جس موقع کے اوپر فنکشن منعقد ہونے والا ہو، ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہو تاکہ جو کام ہونا ہے اس کے ہونے میں کسی قسم کی پھر تاخیر نہ ہو۔ ٹھیک وہی صورتحال اس انتظار کی بھی ہے۔ انتظار میں تینوں پہلو پائے جاتے ہیں۔ انتظار میں ایک پاسٹ ہے، انتظار میں ایک پریزنٹ ہے، انتظار میں ایک فیوچر ہے، ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے۔ ماضی کیا ہے؟ اس انتظار کا ماضی کیا ہے؟ اس انتظار کا پاسٹ کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں، آج ایک مرد مومن اگر آخری امام کے ظہور کا انتظار کر رہا ہے، آج اگر ایک مرد مومن یہ آرزو لیے لکھا ہے کہ آخری منجی بشریت آنے والا ہے، یہ اس بنا پر ہے کہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، یہ اس بنا پر ہے کہ خبر رسول اللہ نے دی ہے، یہ اس بنا پر انتظار ہے کہ اماموں نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ یعنی اس کے معنی ہے انتظار کرنے والا وہی ہوگا جو اللہ کو بھی مانتا ہوگا، جو رسول اللہ کے قول پہ بھی صداقت کی مہر لگاتا ہوگا، جو اہل بیت اطہار اور معصومین کے قول پر بھی اعتبار رکھتا ہوگا۔ اب آپ نے متوجہ ہو کر توجہ فرمائی کہ جو انتظار کر رہا ہے وہ توحید کا بھی اقرار کرنے والا ہے، جو انتظار کر رہا ہے وہ رسالت کا بھی اقرار کر رہا ہے، جو انتظار کر رہا ہے وہ ولایت و امامت کو بھی مانتا ہے، اور پھر اس کا حال یہ ہے کہ وہ انتظار میں مکمل تیاری کر رہا ہے کہ جس موقع کے اوپر امام تشریف لائیں، ان کے آنے کے بعد ساری تیاریاں ہو چکی ہوں۔ دنیا میں عدل و انصاف پھیلنا ہے، لہٰذا اس انداز میں تیاری کی جائے کہ پھر اپنے وجود سے ظلم کو مٹا دیا جائے، اپنے وجود سے خرابیوں کو دور کر دیا جائے۔ یعنی جو شریعت ہے کہ جس شریعت کو نافذ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس شریعت کے نافذ کرنے سے پہلے انسان خود کو تیار کر رہا ہے، یہ حال ہے۔ اور پھر مستقبل تو امام کے آنے کے بعد ان مؤمنین ہی کے حوالے کیا جانے والا ہے، مستقبل تو مؤمنین ہی کے لیے ہے۔ اب سمجھ میں آئے، اس لیے سب سے بڑی عبادت ہے کہ اس میں عقیدہ بھی ہے، اس میں شریعت بھی ہے۔ انسان جب انتظار کرتا ہے تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ آئیے چلیے اپنے زمانے کے امام کے ظہور کی دعا کے ساتھ اس پروگرام کو مکمل کریں۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما،
وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. Mm-hmm.